سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں. اس آیت پر کسی نے اشکال کیا کہ مفتی صاحب آپ نے بھی تو چائنیز زبان پہ لطیفہ سنایا تھا، چنگ پونگ، تو یہ بھی تو مذاق ہے. تو دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح. مزاح ہوتا ہے تفریح طبع کے لیے، جس سے کسی قوم کی نفرت دل میں نہیں بیٹھ رہی ہوتی. یہ کوئی ایسا لطیفہ نہیں ہے جس سے آپ کے دل میں چائنیز کی نفرت بیٹھ جائے کہ تھو کیسے گندے ہوتے ہیں، یا وہ غضبناک ہونا شروع ہو جائیں. تو وہ جو ان کی زبان ہی چنگ پونگ کر کے ہے، تو اتنا تو ہنسنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہونی چاہیے. چلتا ہے میرا خیال، اس میں کوئی ایسی توہین کا عنصر نہیں ہے. یہ جو آج کل مختلف قوموں پہ لطیفے بنائے جاتے ہیں نا، قوموں کو نام لے کے اس قوم کو بیوقوف ثابت کیا جاتا ہے یا غیرت لیس ثابت کیا جاتا ہے، اس قسم کی چیزیں یہ اس آیت میں داخل ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ قوم تم سے بہتر ہو. تو لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ تم سے بہتر ہو. اب دیکھو جب اللہ نے قوم کا ذکر کر دیا کہ کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، تو اس میں خواتین خود بخود آ گئی نا. لیکن اللہ نے خواتین کا ذکر الگ سے بھی کیا، اس لیے الگ سے کیا کہ یہ بیماری مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے. کسی پر آنکھ سے اشارے کرنا، مذاق اڑانا کسی کا، کوئی چھوٹے قد کی ہے تو اس کا چھوٹے قد کا مذاق اڑانا، کسی کی شکل اچھی نہیں ہے تو اس کا مذاق اڑانا، کسی میں کوئی عیب ہے اس کا مذاق اڑانا. عیب نکالنے کا جو عنصر ہے یہ مردوں کی نسبت خواتین میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. مردوں میں اور بھی برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ والی برائی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید بیان کی ہے کہ پڑوسی کے ہدیے میں کوئی عیب نکالا جائے. بعض دفعہ کسی نے کوئی کھانا بنایا، اس نے کہا چلو آج ہم نے پائے پکائے ہیں تو پڑوس میں بھی بھیج دیتے ہیں. اب جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا اصل میں صحیح پکے نہیں تھے نا، اس لیے ایک پلیٹ ہمارے یہاں بھی بھیج دی. ہیں پکے نہیں تھے نا صحیح، یہ کیا بھیجا ہے، ان کو تو پائے پکانے بھی نہیں آتے. اور بھائی اس نے فری پھوکٹ میں آپ کے پاس ایک چیز بھیج دی ہے، آپ شکر ادا کرو. ہاں کوئی اگر اس میں کھانے میں تو ویسے بھی عیب نہیں نکالنا چاہیے، سنت کے خلاف ہے، لیکن اگر کوئی مشورہ ہے تو ان کو کسی وقت دے دیا جائے کہ بھائی تھوڑا سا یوں کر لیں گے تو اور اچھے بن جائیں گے. تو یہ جو تنزیہ لب و لہجہ ہے، عیب نکالنے والا لب و لہجہ ہے، یہ اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے. اس کو فخر کرنا چاہیے ماشاء اللہ اللہ آپ کو. اور یاد رکھو جب کوئی ہدیہ دے نا تو تکبر سے نہیں لینا چاہیے. چھوٹا سا بھی ہدیہ ہو، بڑی نوازش، ماشاء اللہ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے، بڑا دل خوش ہوا آپ. یہ تکبر ہے کہ کسی نے کوئی چھوٹا سا گفٹ دیا، اب آپ کہہ رہے یہ دیکھو یہ کیا نکلا ہے اندر سے، اتنا بڑا ڈبہ تھا، میں سمجھ رہا پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہوا ہوگا، جب یوں کر کے کھولا ہے تو اندر سے یہ نکلا ہے اس میں سے. لوگ یہ بھی عید کے موقع پہ گفٹ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو بعض دفعہ وہ ڈبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اس میں کوئی کیا بھرا ہوا ہوگا، کھولو تو ایک بالو شاہی رکھی ہوئی ہوگی درمیان میں بیچ میں. تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی نے بھی کوئی بھی.